یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے۔ لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو مانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کے حق اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا۔ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا
تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، اس چھوڑ دیا، کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی. اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی اے اسرائیل کے بیٹو یا اسرائیل کی اولادو، اذکرو نصر ینصرو ذکر یذکرو، اس کا معنی یاد کرنا. جیسے انصر کا معنی مدد کر، آرڈر کا صیغہ ہے، تو اذکر کا معنی یاد کر، اور اذکرو اس کی جمع. اذکرو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ والی نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی. انعمت اکرمت کی طرح ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت تو نے انعام کیا، انعمت
میں نے انعام. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو اصل میں تھا اوفیو، اکریمو آرڈر کا صیغہ، اکرما یکریمو، اوفیا یوفیو، اس کا معنی وفا کرنا، پورا کرنا کسی چیز کو. کئی دفعہ یہ وفا کا لفظ میں ڈیفائن کر چکا ہوں. اوفو اوفیو تھا تو اس کو بنا دیا اوفو. اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، اوفی اصل میں تھا اوفی، اکرم، اکریمو کی طرح، اوفیو، اکرما یکریمو اکرام کیا، اکریمو میں اکرام کرتا ہوں، جیسے اضربو ہے نا، تو اوفیو میں وفا کرتا ہوں. تو یہ آگے یا کو حذف کر دیا اس میں. اوفی بعہدکم یعنی میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم میں تم سے کیے ہوئے عہد کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا. یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ارہبون تھا اصل میں تھا ارہبو. رہبا یرہبو کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. رہبانیت کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، راہب، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، رہبانیت. تو اضرب مار تو، ارہب ڈر تو، ارہبو تم سب ڈرو. ارہبو نی تھا اصل میں، تم سب ڈرو نی مجھ سے. تو نی کو شارٹ کر کے کیا کر دیا؟ ارہبون. نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے. یعنی ارہبونی، نون کے نیچے جو زیر ہے نا اصل میں یا حذف ہے یہاں پہ، تو اصل میں تھا پورا ارہبونی، ڈرو تم سب مجھ سے. فرہبون، اور جب شروع میں فا لگایا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو فارہبونی بن گیا فرہبون. جب وقف کریں گے تو فرہبون، اور جب ملا کے پڑھیں گے فرہبونی. سمجھ رہے؟ اب آسان ہو گیا. وَإِيَّايَ، یہ وہی ضمیر ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ کا مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو إِيَّايَ میری ہی، ٹھیک ہے. تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، یہ مطلب. إِيَّايَ میں نے بتایا تھا نا، یہ جو پروناؤن ہے جب یہ پہلے آ جائے فعل سے تو اس میں صرف کا معنی پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، تو یہاں صرف کا معنی آ جائے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو تم سب، نی مجھ سے، دوبارہ اس کا تکرار ہو گیا. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، انزلتو جو میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے. مصدق مصرف مسبح کی طرح تصدیق کرنے والی ہے، سچا قرار دینے والی ہے. لما اس کتاب کو، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے. ولا تکونوا، کانا یکونو ہونا، تکونو، تکونو کا کیا مطلب؟ لا تکونو، یہ آرڈر ہو گیا نا، نہیں ہو تم سب، نہیں بنو تم سب، اول کافر، پہلے کافر، بھی اس قرآن کے یا اس کتاب کے، اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. آپ یہاں بیٹھ جائیں. ولا تشترو، اور مت خریدو، اشترا کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا. ولا تشترو، اشترا مت کرو یعنی خریدو مت، اصل میں تھا تشتریو، تکتسبو کی طرح، اور مت خریدو، بیآیاتی میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے عوض میں، ثمنن قلیلاً، ثمن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو عوض آپ جب لیتے ہیں نا، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ثمن. جیسے آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں، 20 روپے کی خریدی، 100 روپے کی، 1000 کی خریدی، تو کتاب تو مبی ہو گئی، اور جو آپ نے 100 روپے اس کو دیے وہ اس کے لیے کیا کہلائیں گے؟ ثمن. یعنی کسی چیز کی کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا دراہم دینار دیے جاتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے. میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے مت خریدو، یعنی تھوڑے سے پیسے مت لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ فتقون ایسے ہی جیسے فرہبون تھا، اصل میں تھا اتقو، اکتسبو کی طرح، ارتقیو، تو اکتسبو کی طرح ہے یہ، افتعلو، ٹھیک ہے نا. تو نون زیر نی جو ہے نا اس کے بعد یا ہے اصل میں، جو حذف کر دیے شارٹ کرنے کے لیے. تو اتقو ڈرو تم سب، نی مجھ سے، اور فا شروع میں لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو اتقو بن گیا فتقو. اور ایایا جب شروع میں لے کر آئے تو کیا مطلب؟ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا، لَبَسَ يَلْبِسُ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مشتبہ بنا دے. کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پہ ملتبس ہو گیا. کہتے ہیں نا کہ تلبیس سے کام لے رہا ہے، یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے، تلبیس سے کام لے رہا ہے یعنی گھما رہا ہے بات کو. کسی بھی معاملے کو مشتبہ کر دینا، اس میں کنفیوژن پیدا کر دینا، اس کو ہم عربی میں تلبیس بھی کہتے ہیں. لبس یلبسو
لبسن بھی کہتے ہیں اس کو. تو لا تلبسو لا تضربو کی طرح ہے، نہیں کا صیغہ یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے. لا تلبسو ملتبس مت کرو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، مکس مت کرو، حق کو الگ رکھو باطل کو الگ رکھو، مکس مت کرو آپس میں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت. یہ وَتَكْتُمُ کتم یکتمو کا معنی چھپانا، تو یہ تکتمو تلبسو پر عطف ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لا ہے، جیسے لا تلبسو ولا تکتمو، یہ مطلب ہے ولا تکتمو الحق، اور حق کو چھپاؤ مت. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے باوجود حق کو چھپاؤ مت. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو اصل میں تھا اقویمو، اکریمو کی طرح آرڈر کا صیغہ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو. رکع یرکعو کا معنی ہے جھکنا، رکع یرکعو جھکنا، ارکعو جھکو. تو واو شروع میں آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا. ورک اصل میں تھا وَإِرْكَعُوا، تو پڑھیں گے کیا ورکعو، اور جھکو رکوع کرو. مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس، آ کا معنی کیا، تأمرون امر کرتے ہو تم، تنصرون کی طرح فعل مضارع، کیا امر کرتے ہو، کیا حکم دیتے ہو تم، الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا، بر کسے کہتے ہیں نیکی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ، واو کا معنی اور تنسونا نسیان سے نکلا ہے، اصل میں تھا تنسیونا، تسمعون کی طرح. شروع میں باپ پڑھے ہیں نا، تو اب پڑھا کیا جاتا ہے تنسونا. وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، میں نے بتایا نا واو کا مطلب بسا اوقات حالانکہ آتا ہے، یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے، اس کنڈیشن میں تم یہ کام کر رہے ہو. اس کی میں نے ایگزامپل بھی دی تھی، جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. وَهُوَ راکبٌ، اب لفظی ترجمہ تو ہم کریں گے وَهُوَ راکبٌ کا مطلب اور وہ سوار تھا. بھائی میرے پاس زید آیا وَهُوَ راکبٌ، اور وہ سوار تھا. لیکن صحیح جو ترجمہ اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا، سوار تھا. یعنی میرے پاس زید آیا، جب آیا تو کنڈیشن اس کی یہ تھی کہ وہ سوار تھا، پیدل نہیں تھا. تو ہم یہی ترجمہ یہاں ایسے موقع پہ کریں گے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تتلونا اصل میں تھا تتلوونا، تنصرونا کی طرح، تلاوہ یتلوو تلاوتن، تلاوت کرنا، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. واستعینوا، اور استعانت حاصل کر. استعینوا اصل میں تھا استعوینوا، استخرجوا، باب استفعال ہے نا، استخراج، استخرجا ماضی، یستخرجو مضارع، اور امر آئے گا استخرج، اور جمع آئے گی استخرجو. تو اسی طرح ماضی آئے گا استعوانا، جس کو پڑھتے ہیں استعانا، یستعوینو مدد طلب کرنا، اور امر آئے گا استعوینو جمع کے لیے، پڑھیں گے استعینو، پڑھا ایسے جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا واو آ رہا ہے تو صیغے کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. استعینو یہ نکلا ہے معاونت سے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بھائی آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، معاونت کریں، تو استعانت، معاونت، اعانت یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. استعانت مدد طلب کرنا. واستعینوا، اور مدد طلب کرو. واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. وانھا، اور بے شک، اب یہاں بھی یہ واو کنڈیشن بیان کر رہی ہے، نماز کے ذریعے صبر طلب کرو، لیکن حالت یہ، کنڈیشن یہ ہے وانھا کہ یہ جو نماز ہے نا، لکبیرۃ، لام تاکید کے لیے، کبیرۃ کے بعد جب علی کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل ہونا کسی کام کا. جیسے قرآن میں جگہ آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کانا، اگر ہے، کبورا علیکم، تم پر یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے. تو کبورا یکبرو، کروما یکرمو کی طرح، جب کہتے ہیں نا کبورا علیہ ھذا الامر، تو مطلب کیا ہوگا، اس آدمی پر یہ والا کام بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو؟ ویسے کبورا کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا کسی چیز کا، کبیر، جیسے شروفا یشرفو،
اس کے صیغہ صفت کیا آتی ہے؟ شریف. شروفہ وہ شریف ہوا، اور شریف کا معنی شریف آدمی. تو کبیر کا معنی کبیر. کبورہ کا معنی وہ بڑا ہوا. یکبرو بڑا ہوتا ہے، کبیر بڑا، اور کبیرہ اس کی مؤنث. لیکن جب کبورہ کے بعد علا آئے گا تو پھر بڑا ہونا نہیں، مشکل ہونا. اور کبیر کے بعد بھی جب علا آئے گا تو بہت مشکل ہونا، بہت مشکل کوئی چیز. اور کبیرہ کا معنی بھی یہی. تو عربی میں صلات کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کبیر کے بجائے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ کبیرہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لا لام تاکید کے لیے، یعنی یقیناً ایسی بات ہے، کبیرۃن الا علی الخاشعین، مشکل ہے مگر ڈرنے والوں پر. تو علی آ رہا ہے نا، تو یہاں کبیرہ کا معنی مشکل ہوگا، بڑا نہیں ہوگا کہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر. نا، بہت مشکل ہے مگر کس پر؟ الخاشعین، ان لوگوں پر جن کے دل میں خشوع ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان پر مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کر. ملاقو اصل میں تھا ملاقیون، مزارب، لاقیا یلاقی، ملاقی زارب یزاری، ملاقیتن کو پڑھا جاتا ہے ملاقاتن، کوئی ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم اور بے شک یہ لوگ الیہ راجعون، اسی رب کی طرف لوٹنے والے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ. یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ یہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، بہت سخت آزمائش والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں، زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں نا سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ ہی میں. انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا. اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جائے گی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل. یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے. اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے، اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن. یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی، اور آپ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا. تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام. ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ
کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتایا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام، ایک کا نام بنیامین، اور باقی دوسری زوجہ تھے ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین، یہ جو ارض شام ہے، یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلیسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب، ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں، اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر، ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کو والدہ ہی تھی، یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ، اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا۔ یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے تھے، بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا، تو اسی کو ختم کرنے کی۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔ تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، حکومت کا خاتمہ۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا؟ پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا، بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیا تھا، نسل ختم کرنا شروع۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکے، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم، غلام سے مراد محکوم قوم۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے، کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تو پھر تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہے، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا، فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری اور
بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے. تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی, وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے, وہ تو بڑے طاقتور لوگ نہیں جا سکتے ایسے. تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی. سب کچھ ہو گیا پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے, خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ, 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے, انہیں شہر نصیب نہیں ہو, جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ کہتے ہیں حیرانگی, تو یعنی حیرانگی والا میدان. تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے. پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے, اترتے رہے. پھر بھی اللہ نے ان کو بہت ایسا نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے, بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا, بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر. تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی, تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو, اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات. پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے, تو نئے نبی کی قیادت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح تھا. آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے, جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت, اس کو قتل کیا. بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی. بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت, اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا, لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا, تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے, حضرت داؤد, جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی, بڑی بہادری سے لڑے وہ, اور وہ جنگ بہت مشکل تھی, بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے, ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی, اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا بہت سخت جان جالوت, اس کو قتل. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا, علم بھی دیا, اور نبوت بھی دی, اور حکمت بھی. تو داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بنے. اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے. قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا, ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. قرآن کہہ رہے فصل الخطاب, بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو. فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت, خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے, آواز اتنی خوبصورت, تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے, اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. بڑے معجزے تھے. رات کو عبادت گزار تھے, دن میں روزہ بھی رکھتے, جہاد بھی کرتے. تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر. تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے, ہم تو ایسے تھے, ہم تو بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر. داؤد علیہ السلام, اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو, آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 بیویاں کا نہیں تھا, جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے. داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں. تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کی بھی تعریف. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ, یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی, ایسی حکومت چاہیے لا ينبغي لأحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملی. نیت اچھی تھی, قربانیاں تھیں, اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا, مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں, دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں ماہرین کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں, یہ کون سی کرینے تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے. تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا, جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن. تو جنات کو مسخر کر دیا, بڑے عمارتیں بنائی انہوں نے, بہت اس یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دی. تو داؤد سلیمان علیہ, تبھی گورے جو ہے نا, گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے, یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک کی بھی وفات ہوئی,
اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج، اور حکومت اور ریاست بھی ان کی ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے. اور بالآخر جو آل عمران تھے، حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ، ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم، پھر یعقوب علیہ السلام. اچھا، ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا. اب یہ جو یہودی ہیں انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف. قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا، تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے، ان کی پھر جو ہے نا ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت قرآن میں تو پوری سورت ہے آل عمران کے نام. تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی. تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا. تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر خالہ نے کفالت کی. جب خالہ نے کفالت کی تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار. پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ. تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا. اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے. یہ چاہتے تھے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دین چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا، قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی گواہی دیں. ادھر دوسری طرف جب حضرت یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئی، پیغمبروں کی ناقدری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا اسحاق، وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا. 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل. تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل. اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار. تو اللہ نے دونوں کو نوازا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نہ، ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نہ کیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار. تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھی. آج بھی یہودی نقشے بناتے اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ.
لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں، حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو۔ تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے۔ تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اللہ نے اس لیے الگ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا، مدینہ میں ایک قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت